حضرت شاہ سلمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ تھا، تو ایک حجام جو نائی ہوتا ہے، بال تراشتا ہے، خط بناتا ہے، اس کا بیٹا اغوا ہو گیا۔ تو اس نے، اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھے، اعلانات بھی نہیں تھے، اخبار بھی نہیں تھے، پریس بھی نہیں تھا، کوئی میڈیا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی کو خبر دیتے، تھانے بھی اتنے زیادہ فعال نہیں تھے کہ وہ پولیس والے کو بھگاتے، اور تھا بھی نہیں، حجام تھا، کون پوچھتا، اس کی سنوائی کون کرتا۔ خیر عزیزان گرامی قدر، تو اس کے پاس ایک ہی چارہ رہ گیا، وہ حضرت خواجہ شاہ سلمان توسی پیر پٹھان کے پاس چلا گیا، اور اس نے کہا کہ بابا سائیں میرا بیٹا لاپتہ ہو چکا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ وہ واپس آ جائے، ہماری اکلوتا بیٹا ہے، میری بیوی اس کے صدمے سے لاچار ہے۔ حضرت نے سر نیچے کیا، جواب نہ دیا، وہ خاموش ہو گیا۔ مرید ہے، المرید لا یرید، مرید کا معنی ہوتا ہے اس کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا، مرید کا ارادہ پیر کا ارادہ ہوتا ہے۔ مرید جس طرح پیر کے سامنے اپنے آپ کو غسال کے سامنے جیسے میت کو رکھ دیا جاتا ہے اس طرح نہ رکھے تو ارادت کا سفر ہی طے نہیں ہوتا۔ سلوک اور معرفت کا یہ سفر ہے۔ 18 سال گزر گئے، اور سوچے تو صحیح، اس واقعے کو کتنے سال گزر گئے، بولیے نا سارے، 18 سال گزر گئے، وہ خاموش رہا، دوبارہ زبان پر سوال نہیں رہا کہ حضور میرا بیٹا وہ ہمارے زیادہ ہوتا تو روزانہ کہتا حضور تھوڑے نال یاریاں تے وقت تھوڑے نال ایتھی وے۔ ہمارا یہ ہوتا ہے نا، ہمارا پیری مرید کا تعلق یہی ہوتا ہے کہ کچھ ملے تب واہ واہ، نہ ملے تو جداری چھوڑ دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، مگر نہیں، انہوں نے ایک دفعہ کہا پھر خاموش رہا۔ اس واقعے کو کتابوں میں لکھا ہے کہ واقعے کو 18 سال گزر گئے، اب بیٹا جوان ہو چکا ہوگا، 4-5 سال کی عمر میں گم ہوا۔ اچانک جب سال گزر گئے، 18 سال گزرنے کے بعد وہی دن آیا تو اس کی جو ماں تھی، ماں کی تڑپتی ہوئی مامتا کہتی ہے سارا پتر تو نہیں آیا، سال گزر گئی ہے مگر سارا نور نہیں آیا، سارا بیٹا نہیں آیا، لخت جگر نہیں آیا۔ تو ظاہر ہے ماں کی تڑپتی ہوئی مامتا دیکھ کر وہ جو مرید کہتا تیرے پیر و تیرے پیر، یہ تانا مرید کی بیوی مرید کو دے رہی ہے، تیرے چنگے تعلق ان سارے جہان والیاں ارضیاں پہ پوریاں تھیاں تو سے تو اساں بیٹھیاں۔ 18 سال گزر گئے، اب یہ بات چونکہ دل پہ لگی، مرید کے دل پہ چوٹ آئی، چونکہ یہ عزت کا سوال تھا۔ وہ وہیں اس کھانا کھا رہا تھا، وہیں اٹھا اور شیخ طریقت کے در پہ گیا، ادھر سے ہواؤں نے بات پہنچا دی تھی۔ وہ وہاں بیٹھے تھے، اپنی کچہری لگا کے اپنی مسند بچھا کے بیٹھے تھے۔ یہ گیا نا تو انہوں نے کہا آج لگتا ہے میں تے ٹینڈ چا کرواؤں۔ آپ سبحان اللہ، حضرت مولا علی کی بھی سنت ہے۔ حضرت شیخ پیر پٹھان نے کہا کہ اچھا آج ایسا ٹینڈ چا کرواؤں، تو کہنے لگا میرے تو وارے نیارے ہو گئے، شیخ نے مجھے حکم دے دیا۔ لوگ اس کے مقدر پہ رش کر رہے تھے کہ کتنا خوش نصیب ہے یہ مرید کہ ان کے لیے سر انور حاضر ہے۔ آج سارے بلوال مونڈے بھائی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اچھا خیر۔ دوران حجامت اس کے دل میں وہی تڑپ آئے کہ کام میں ان کا کر رہا ہوں، یہ میرا کام نہیں کرتے، ہائے ہائے، اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ کے سر انور پر آنسو ٹپکا۔ ایک حصہ سجی سائڈ بسم اللہ پڑھ کے اس نے اتار دی تھی، ایک سائڈ رہتی تھی۔ کہنے لگا وہ کیا ہوا ہے؟ ان کا حضور وہ داستان سنا دی۔ کیوں رونا پہ ہیں؟ ان کا رو اس لیے رہا ہوں میری بیوی نے آج مجھے تانا دے دیا، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، اس کی نگاہیں یہی کہہ رہی تھی اگر تو نے میرا مقدر نہیں بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، یہ تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ انہوں نے کہا بس یہی بات ہے، بس یہ کچھ گل ہے۔ آپ مسکرائے۔ 18 سال کا وہ درد کا مارا ہوا انسان تھا، اس کی آنکھوں میں تو چمک آ گئی ہوگی، ہائے ہائے، اس کے دل نے تو 100 دعائیں دی ہوں گی۔ کہتے ہیں یہ کچھ گل ہے، ہائے ہائے، فرماتے اتنی بات ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ کہتے ہیں بات اس سے بڑی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ میرے گھر میں تو قرآن بچا ہوا، میرے گھر میں تو صفحہ ماتم ہے۔ کہتے ہیں بس گھر وان
تیرا پتر آیا ہو اسی کہ حجامت تو بنا دی، دوڑ لگ گئی. یہ بات طے ہو رہی تھی. گھر گیا تو وہ بیٹا آ چکا تھا. ہجوم تھا، لوگ پہچان نہ سکتے تھے. اب دیکھیں نا، خبر تو نہیں پہنچی، وہ بچہ تو شہر میں پہنچ چکا تھا، توسا پہنچ چکا تھا، مگر کوئی اسے کون پہچانتا تھا؟ وہ اس وقت گیا تھا جب اسے اماں ابا کہنا بھی نہیں آتا تھا. اب اس کو کیا پتا کہ میرا ابا کون ہے، امی کون ہے، میرا گھر کہاں پہ ہے. لوگ پہچان رہے ہیں مگر پہچان ملتی جلتی ہے. وہ گیا شہر میں، لوگ بچے کو پہچاننے کی، 18-20 سال کا جوان ہے، دیکھتا تو سینے سے لگ گئے، ماں باپ بیٹا سینے سے لگ گئے. سمجھ گئے، لوگ سمجھ گئے کہ یہ باپ بیٹا ہو گئے. کوئی شفقت فطری تھی، سمجھ آ گئی. وہ گھر لے گیا، بیٹے کو پہچان لیا، گھر لے گیا. والدہ نے دیکھا، والدہ بھی لپٹ گئی. ماں کی تڑپتی ہوئی مامتا نے بڑے دکھوں کا سہارا لے کر زندگی گزاری تھی. خیر، ماں بیٹا جب اپنے درد سے افاقہ ہوا تو بیٹے سے باپ پوچھتا، پتر دیکھو کیر گن گیا اسا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے سکھ لے گئے تھے. کہتے اچھا، پھر جگہ کا نہیں بتایا کہاں سے اٹھایا تھا؟ کہتے جگہ بتاتے تو میں آ جاتا. کہتے آج میرا مالک، بس میں وقت مسافر کر رہا ہوں، آج میرا مالک کہیں سفر پہ روانہ ہو رہا تھا، کوئی بابا آیا تھا، کوئی بابا آیا، مجھے پتا نہیں وہ کہاں سے آیا، دروازے بند تھے، مجھے سمجھ نہیں آئی. کہتے اٹھو، میرے نام بلایا، چل اپنے گھر مان. مجھے چوری سے پکڑ کر یہاں لے آیا. اس کی اتنی تیز پرواز تھی. کہتے پتر وہ جو بابے نال ملاقات تھی بھی تو سیان کن سی؟ پتر بابے نال جو ملاقات تھی بھی کرائی تو سیان کن سی؟ کہتے ہاں سیان، اتنا سونا چہرہ تھا، پہچان لوں گا. کہتے معقول نشانی، کہتے ادھا سار ٹیڑھ تھا یویاس. بات سمجھے؟ وہ اس وقت واقعہ ہو رہا تھا، ادھر آپ نائی کے پاس بیٹھے تھے، آپ کا تصرف رام گڑھ میں پہنچ گیا. بیٹھے آپ توسا میں تھے، انڈیا کے شہر رام گڑھ میں آپ کا تصرف پہنچا. کہتے ہیں بس ایک کا نشانی ہے، ادھی سیر من ہویا. آپ نہیں سمجھ گیا.